اور یہ حضرت نے خود دعا مانگی کئی بار کہ اے اللہ جو طلباء ہیں یہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آئے ہیں، چلو گھر قریب بھی ہے تو رات دن اسی محنت میں لگے ہوئے ہیں، یہ اساتذہ ان کو اللہ نے کتنا ذہن دیا ہے، یہ اپنا کاروبار بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ شفیع علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس قوم میں علماء امیر ہوئے وہ قوم تباہ ہوئی۔ ہم کو تو سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ ہم نے تو حضرت سے سنا کہ بھائی عالم کو چاہے ٹوپی بیچے چاہے شہد بیچے کچھ اتنا کام کر لے کہ امام بن کر کام کرے، غلام بن کر کام نہ کرے۔ ہم نے حضرت سے پوچھا، فرمایا یہاں یہ مطلب ہے جو آج کل مرض چلا ہوا ہے کہ ایم اے کی ڈگری مل گئی، بڑے بڑے مدارس میں اللہ تعالیٰ حضرت کی نسبت سے بلاتے ہیں، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو دوسروں کی نیت کر کے بیٹھتے ہیں اور اپنی عمل کی نیت دوسروں کی برکت۔ حضرت قاری حنیف جلندری صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں بھائی بس یہیں رہو، کہیں جانا نہیں۔ تو میں نے ان سے وہاں بھی عرض کیا، ابھی یہاں بھی عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک، اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں، جتنے مدارس ہیں، جتنے مساجد ہیں، کیا کوئی حکومت ان سے محبت والی بھی ہے؟ کیا کوئی ایسی حکومت ہے جو ان پر فدا ہو؟ کیا کوئی ایسی حکومت ہے جو مدرسے اور مسجد کی لائٹ فری کر دیں؟ نہیں، ہر وقت ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے کو سیاست نہیں آتی، نہ ہم نے غیبت کرنی ہے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ پھر ان کو کیا تکلیف ہے کہ بخاری ختم کرنے کے بعد ایم اے کی ڈگری دے رہے ہیں؟ اب سمجھ میں نہیں آئے گا، غور کریں گے نا سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ 8 سال ایسے ماحول میں نکلے رہے ہیں، باہر نکلیں گے تو ڈنکے کی چوٹ پر دین پھیلائیں گے۔ اس لیے ان کو اس طرف گھیر لو کہ ایم اے کی ڈگری کروں، پھر ایم ایس کروں، پھر ایم بی اے کروں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت کا کام چھوڑ کر دنیا میں لگ جاؤں۔ داڑیاں کٹ گئی، بال انگریزی ہو گئے، ٹخنے چھپ گئے۔ دبئی میں اللہ تعالیٰ حضرت کے صدقے ہر 6 مہینے پر بیان کروا دیتے، اب 4 سال سے 5 سال سے آدمی نہیں جا رہا۔ کیوں نہیں جا رہا؟ شعر بتا دیتا ہوں۔ رقیبوں نے رپٹ لکھائی ہے جاچا کر تھانے میں، رقیبوں نے رپٹ لکھائی ہے جاچا کر تھانے میں، اکبر خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں۔ 5 لوگ کھڑے ہو جائیں نا داڑھی والے، تیل لینے گئے، 5 لوگ کھڑے ہو گئے، مسجد میں 4 لوگ کونے میں بیٹھ گئے، لائٹ بند، آدھے گھنٹے کے بعد وہاں تو کھڑکیاں تو ہوتی نہیں ہیں، ایئر کنڈیشن بند، اور ہمیں ضرورت نہیں ان کی بھی برائی کرنے کی، شاید ہی کوئی ایسا کبیرہ گناہ ہو جو کھلم کھلا نہ ہوتا ہو۔ تو وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ جانے کی توفیق عطا فرماتے تھے۔ ابھی تو آج کل 5 سال سے 6 سال سے نہیں جانا ہو رہا۔ تو وہاں بھی یہ بات ہوئی کہ بھائی یہ کیا مسئلہ کیا ہے کہ ایم اے کی ڈگری کیوں دے رہے ہیں؟ اس کی وجہ جو میں نے بتائی آپ کو، ظہر کی نماز پڑھ کے میں باہر نکلا تو 2 آدمی نے مجھ کو روک لیا، ہولیا میں آپ کو بتا رہا ہوں، جینز پینٹ اور شرٹ، شیپ کیا ہوا، بال انگریزی کٹ، ٹخنے چھپا ہوا، حرام کام کر رہا ہے۔ ہم کسی کا عیب دیکھیں گے اللہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ مجھے روک دیا، مجھ سے اس نے 3-4 سوال کیے۔ عالم تو ہے نہیں، میں تو اللہ والے کا غلام ہوں، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا، نہ مسئلے مسائل ہم بیان کرتے ہیں، جو بزرگ بیٹھے رہتے ہیں ان کی برکتیں ہوتی ہیں، وہ ہمارے لیے کوئی بیان سننے تھوڑی آتے ہیں، کوئی ان کے پاس علم کی کمی نہیں، ہماری ہمت بڑھاتے ہیں، شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں، کوئی غلطی ہو جائے تو ہم پر احسان کرتے ہیں کہ بابا اس کو خیال رکھو، گناہ ہو جائے گا، ہمارے محسن نہیں ہے۔ میں نے 3-4 سوال اس نے پوچھے اصلاح کے بارے میں نے بتا دیا۔ میں نے کہا دیکھو بھائی آپ نے مجھ سے 4 سوال پوچھے، جو مجھے پتا تھا میں نے بتا دیا، آپ مجھے یہ بتاؤ، ایک سوال میں پوچھتا ہوں، آپ عالم تو نہیں ہیں؟ کہا جس کو چھوڑو بھائی تمہارا کیا واسطہ؟ میں نے کہا یہ تو غلط بات ہے، آپ عالم تو نہیں ہیں؟ کہاں میں عالم ہوں؟ کہاں سے فراغت ہوئی ہے؟ دارالعلوم دیوبند۔ پھر یہ کیا حال ہے آپ کا؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میری طرف دیکھنا، ایسے اشارہ کیا، مال نے تباہ کر دیا، درم نے تباہ کر دیا۔ آپ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں بھائی، آپ کے پاس ایک سادہ چیک ہے، چیک، سادہ چیک، اور جس نے چیک دیا ہے نا اس نے بولا جتنا بھرنا ہے بھر لو، جتنا تمہارا دم ہے بھر لو، اور ہم بھیک مانگ رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی اور ہم پڑھانے کو چھوڑ کر، دین پھیلانے کو چھوڑ کر اسلامک بینک میں چلے گئے، تکافل میں چلے گئے، اسکول ماسٹر بن گئے، کیونکہ ہیڈ ماسٹر بنیں گے نا پروموشن ملے گا، جی پی فنڈ ملے گا، پروویڈنٹ فنڈ ملے گا، کمیشن ملے گی۔ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کیسی کمیشن دیتے ہیں۔ اپنے علماء اللہ تعالیٰ کے جو ہے
انبیاء علیہ السلام کے وارثین یہ جب بڈھے ہو جائیں گے، ریٹائرڈ ہو جائیں گے تو اللہ ان کو کیا دیں گے یہ ہم کو تو پتہ نہیں۔ آپ نے گرمی کا سوال کیا تھا نا، اس کا جواب دیتا ہوں۔ قمیص اتارتے ہوئے پہلے الٹا سنت، پھر سیدھا، قمیص تو پہننا ہی ہے نا، اور پہنتے وقت سیدھا پھر الٹا۔ حضرت شاہ رخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سنتوں کی بارش کر دو، گناہوں کا، بدعات کا، شرک کا کیچڑ خود صاف ہو جائے گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جب بنیادی غلط ہو نا، آپ لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ جو پڑھائی اس لیے کرے، ہمارے حضرت والا شیخ العرب العجم کا مدرسہ اشرف المدارس میں حضرت والا کے حکم پر 8-9 سال مجلس ہوتی تھی، کبھی مغرب بعد، کبھی عشاء بعد، 20 منٹ کی، 15 منٹ کی۔ تو وہاں سے میری دوستیاں کتنی بڑھ گئیں دوستوں کے ساتھ، اب وہ علماء بن گئے، کئی جگہ وہ ساتھی ملے، اب کسی مدرسے پڑھا رہے ہیں، کہیں شیخ الحدیث ہیں ماشاءاللہ، برسوں پرانی باتیں۔ تو وہ مجھے اصلاح کے لیے خط لکھتے تھے، تو مجھے اتنی باتیں پتہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اتنی بتائے باتیں کہ میں ممبر پر بیان بھی نہیں کر سکتا کسی مسجد میں، کیونکہ لوگ پیچھے ہی پڑے ہوئے ہیں، اوپر سے ویسی بات کرتے ہیں تو اور ان کو موقع مل جائے گا۔ تو دنیا کی نیت کر کے پڑھنا، آپ خود فیصلہ کر لو۔ آپ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ میں بیان ہے کہ بھائی تم لوگوں کو مال کمانا ہے نا، تو کالج اور یونیورسٹی ہے نا، تم 8-8 سال مدرسے کا پیسہ کیوں کھاتا ہے بھائی، کھانا وہاں کا کیوں کھاتا ہے، دوائی مفت بھی، رہائش مفت کا۔ تو کچھ طالب علم ملے تو ان سے بات چیت بھی، مذاکرہ ہوا، انہوں نے کہا کہ ہم کو کالج پڑھنا تھا، تو ہم 4 دوستوں نے آپس میں بات کی کہ کالج کا ایڈمیشن فیس کون بھرے گا، پیسہ نہیں ہے، مہینے کا تنخواہ، مہینے کا فیس کون بھرے گا، پیسہ نہیں ہے، پھر میس میں ہاسٹل میں رہے گا اس کا پیسہ، کھانے کا وہ کون دے گا، وہ بھی نہیں ہے۔ کب پھر ہم نے فیصلہ کیا چلو مدرسے میں داخلہ لیتے ہیں۔ بنیاد کیا ہوئی بھائی، پیسہ۔ ایم اے کی ڈگری مل جائے گی مفت میں، چلو انگریزی بھی نہیں پڑھنا پڑے گا، پھوکٹ میں ایم اے کی ڈگری مل جائے گی،